اب یہاں جھیل کے کنارے گلیل کی جھیل بھی کہلاتا ہے یریکو کے ساتھ، اور اس کی لمبائی جو اس پہ اب ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کی، تو ڈائریکٹ بات ہم کرتے ہیں۔ تو یسوع وہاں تعلیم دے رہا تھا، اب اس نے 2 کشتیاں دیکھی اور یہ صبح کا وقت ہے، 2 کشتیاں دیکھی، صبح کا وقت ہے، اور وہاں پر ان کشتی والوں کے پاس وہ جاتا ہے، اور وہ کشتی کس کی تھی؟ شمعون پطرس کی۔ اور شمعون پطرس اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے کام سے فارغ ہوا تھا، اور یہاں لکھا ہے کہ وہ جھیل پر اپنے کنارے پر آ کر اپنے جال صاف کر رہے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں پہلے بھی کہ جو پطرس ہے اس کا کام ماہی گیری تھا، وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، اور یہاں پر یسوع نے اس سے کیا کی ہے؟ درخواست کی ہے کہ مجھے کیا کر؟ اپنی کشتی دے۔ اور یسوع اس کی کشتی پر سوار ہو کر تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، اور کنار سے دور، بھیڑ سے دور ذرا پرے ہو کر ایک کشتی کو ایز اے ڈائس یا پلپٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے تعلیم دینا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یسوع نے کیا کی ہے؟ درخواست کی ہے۔ یسوع نے کیا کی ہے؟ درخواست کی ہے، اور پطرس نے اس کی درخواست کو ایکسپٹ کرتے ہوئے سے اپنی کشتی دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پطرس، بلکہ سمجھتے نہیں، ایسا ہی ہے، پطرس پہلے سے یسوع کو جانتا تھا۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ہم بھی یسوع کو جانتے ہیں، اپنے خدا کو ہم واقف تو ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے وہ ہماری زندگی میں نہیں آیا ہوتا جس طرح سے ابھی بھی یسوع پطرس کی زندگی میں اپنے مقصد کے لیے ابھی نہیں پہنچا تھا۔ لیکن یہاں آج یسوع پطرس کی زندگی کے لیے جو مقصد اس کے پاس تھا اس کو لے کر پہنچا تھا۔ اس نے درخواست کی، اور جب ہم دیکھتے ہیں یسوع کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، حالانکہ وہ مالک ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ اپنے اختیار رکھتا ہے، وہ کچھ بھی ہمیں حکم دے سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے ہمارے یسوع کی یہ خاصیت ہے کہ وہ زور نہیں دکھاتا بلکہ وہ نوک کرتا ہے، دروازہ توڑتا نہیں بلکہ نوک کرتا ہے، وہ ہمارے دل کے دروازوں کو نوک کرتا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اسے دروازہ کھول کر اپنی زندگی میں دعوت دیں یا نہ دیں۔ اور یہاں پر بھی اس نے درخواست کی ہے، اور پطرس نے اس درخواست کو ایکسپٹ کیا ہے، اور وہ اس کی کشتی میں آ گیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے جب وہ تعلیم دیتا ہے تو اس کے بعد اب جب وہ جال دھو رہے ہیں تو انہوں نے ساری رات کام کیا ہے، اور صبح اپنا کام وہ ختم کر رہے، اس کا مطلب ہے کام ختم کر رہے، اپنے گھروں کو لوٹنے والے۔ عجیب کام ہے یہاں پر۔ یسوع تعلیم دینے کے بعد سے کہتے ہیں پطرس ایسے کر، ذرا کشتی گہرے میں لے چل، کنارے سے ذرا گہرے پانی میں لے چل، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ذرا اپنے جال ڈال۔ کتنے جال اس نے کہا ہے؟ ایک، اپنے جال، اپنے ورڈ ہے، اپنے، اگر ہوتا اپنا تو ایک جال ہوتا، اس نے کہا ہے اپنے جال ڈال۔ کشتی پر ایک جال کبھی بھی نہیں ہوتا مشیروں کے پاس، 2-3 زیادہ ہوتے ہیں، کبھی جال پھٹ بھی جائے پھر دوسرا تیسرا استعمال کرتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ گہرے میں لے چل۔ اب لاجک کیا تھا؟ لاجک یہ تھا کہ گہرے پانی میں دن کے وقت مچھلی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو بہت ڈیپ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے، اور رات کے وقت مچھلی چاند کی روشنی کی وجہ سے پانی کی سطح پر آ جاتی ہیں، اور بہت ساری بڑی مچھلیاں بڑے بڑے غولوں کی صورت میں اور چھوٹے مینز افراد میں مچھلیاں ہوتی ہیں۔ اب پطرس کہتا ہے، پطرس ایک ایکسپیرینس ہے، ایک تجربے کار ماہی گیر ہے، اور اس نے یہاں پر اپنی جو تجربہ ہے، اپنی قابلیت ہے، اپنا جو اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، اس کی سکل کا اس نے اظہار نہیں کیا کہ میں تو اتنا تجربے کار ہوں، اور تم مجھے کہہ رہے کہ گہرے میں یا تو پانی میں مچھلی ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ ہم نے ساری رات محنت کی ہے، یعنی ساری رات ہم نے، جب مچھلی کا وقت ہے اس وقت محنت کی ہے، اور مچھلی نہیں پکڑی۔ اور اب اس نے کہا ٹھیک ہے استاد، جیسے تو کہتا ہے میں تیرے کہنے پر جال ڈال دیتا ہوں۔
और उसके बाद होता क्या है वो हमने देखा। अब सीखने की बातें क्या है? सीखने की बात ये है कि पतरस ने अपने पास काबिलियत होते हुए भी खुदावंद के सामने आर्गुमेंट्स नहीं किए। बात हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ रखते हैं और खुदा जब हमें बुलाता है, हमें कोई काम कहता है, हमें ऑर्डर देता है, हम बहुत सारे हीले बहाने उसके सामने रख देते हैं। लेकिन पतरस ने सारी रात मेहनत करने के बावजूद और इस बात को जानते हुए कि सुबह और गहरे पानी में मछली नहीं मिलनी, फिर भी वो उसकी ओबीडियंस में, उसकी ताबेदारी में आगे बढ़ता है और उसको कबूल करते हुए कहता है कि तू कहता है तो मैं जाल डाल देता हूं। मेरे से तो जब खुदावंद की बुलाहट हमें आए, जब उसकी कॉलिंग, उसका ऑर्डर हमारी जिंदगी में आए, तो हमने ताबेदारी दिखानी है। यहाँ पतरस के कैरेक्टर से हमें ताबेदारी का आंसर एलिमेंट सीखने को मिलता है। और जब हम ताबेदारी के साथ बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्या होता है। वो जब जाल फेंकता है तो फिर जाल में वो कुछ होता है जो वो सोच भी नहीं सकता। इट मीन्स हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, वो वहां से भी काटना जानता है जहां वो बखेरता भी नहीं। हालेलुया।